میں کوئی تاریخ میں علم اور عدل کو فوقیت نہیں دی گئی. اور ایسے ہی کہتے ہو اسلام از دی ریلیجن آف عدل. کہاں کا عدل؟ آپ کہاں کا عدل کرو گے؟ خلفائے یہ جس وہ خلیفہ جو ہے اس کے متعلق یہ کنٹروورشل ہے گو. یہ خلیفہ کے زمانے میں جب اس کو گرفتار کیا ہے ابو حنیفہ کو، جب اس نے کہا تھا میں بغداد کا بن جاؤ وزیر کیا چیف جسٹس، تو اس نے کہا نہیں میں نہیں بنتا، میں اس قابل نہیں ہوں. تو خلیفہ نے کہا کہ تم جھوٹ بول رہے ہو. کہ جو آپ خود کہہ رہے ہو میں جھوٹ بول رہا ہوں، تو میں کیسے بن سکتا ہوں چیف جسٹس؟ جو جھوٹ بولتا ہوں کیسے؟ تو اس پر غصے میں آ کے اس کو قید کر دیا، وہیں مرے. ابو یوسف جس وقت بنے اس کو کہہ دیا بن جاؤ. ابھی یوسف سے جو فتویٰ انہوں نے دلوایا اس خلیفہ صاحب نے، وہ اس پر کنٹروورشل ہے. ابھی ایک فرینچ سپیکنگ مراکن نے کتاب لکھی ہے اجتہاد پر. اس میں اس نے فرمایا ہے یہ خلیفہ صاحب جو تھے ان کا دل آ گیا ایک کنیز پر، جیسے اس زمانے میں ہوتا تھا. اس کنیز نے آگے سے کہا کہ جی آپ کا والد صاحب میرے ساتھ ہم بستری کر چکے ہیں، تو میرا رتبہ تو آپ کی ماں کی طرح کا ہے. وہ کہنے لگا نہیں میں نے تو ہم بستری تم سے کرنی ہے، ہمارا تمہارے پر دل آیا ہوا ہے. تو کہنے لگے جی اس کے لیے تو فتوے کی ضرورت ہوگی. تو ابو یوسف سے منسلک کیا جاتا ہے کہ انہوں نے فتویٰ دیا کہ جو بھی اول الامر کہے اس کو جو کنٹراڈکٹ کہے وہ غلط ہے، اول الامر صحیح ہوگا، کیونکہ اس کی اطاعت قرآن اور یعنی خدا اور رسول کے بعد فرض ہے. اچھا اب یہ اول الامر کی اطاعت ہی کے سبب ہمارا عدلیہ ہمیشہ زیر رہا ہے انتظامیہ کے. آپ جائیں ذرا ہسٹری میں جائیں، کرٹیکل نقطہ نگاہ سے دیکھیں ہسٹری کو. یہ تو اقبال نے بھی نہیں کیا جس طرف میرا ذہن جاتا ہے. میں تو محسوس کرتا ہوں کہ خلفائے راشدین کے زمانے میں بھی بعض صحابی اتنے طاقتور تھے کہ وہ کورٹ کو اپنی مرضی کے مطابق فیصلے وہاں سے فتوے لے لیتے تھے. حتیٰ کہ حضرت علی کو ناظر المظالم کا کورٹ قائم کرنا پڑا جس میں خود بیٹھتے تھے. وائی وڈ دا فورتھ کیلف کریٹ اے نیو کورٹ کالڈ ناظر المظالم؟ یعنی ظلم پر ریویو کرنے والا، ظلم پر نظر ثانی کرنے والا. یہ ظلم 3 خلیفاؤں کے زمانے میں کس طرح ہو سکتا ہے؟ آپ تصور کر سکتے ہو؟ رسول اللہ نے آنکھیں بند کی تو یہ صورت ہو گئی. اچھا یہ علی کو شکست کیوں ہوئی؟ عائشہ انہوں نے مقابلے میں کیوں آ گئی؟ جمل میں یہ کارزار جمل کیوں ہوئی؟ یہ مکے میں کیوں تھی جس وقت عمر کا علی کا انتخاب ہوا؟ علی کو ووٹ کس نے دیا؟ میدنائٹس نے دیا. کیا اس وقت جو میکنز تھے انہوں نے محسوس نہیں کیا کہ ہمارے ہاتھ سے پاور چلی جائے گی؟ وہ وہی چیز نہیں تھی جو سندھی اور بلوچی میں ہے یا بلوچی اور پنجابی میں ہے. یہ میکنز جو تھے یہ کس طرح محسوس کر رہے تھے اس وقت جس وقت علی کو مدنیوں نے، مدینے والوں نے منتخب کر لیا؟ عائشہ اس وقت مکے میں تھی. یہ 2 شخصیتیں بڑے قریبی صحابی یہ کیوں اسی وقت بھاگ کے مدینے سے مکے کیوں گئے؟ طلحہ اور زبیر یہ کیوں گئے وہاں؟ انہوں نے حضرت عائشہ کو کیوں کنونس کیا کہ فوج لے کے ہم کوفے کو فتح کریں؟ کوفہ فتح کر لیا. کوفہ کے فتح جو وہاں کا گورنر تھا اس کا نام عثمان تھا. عائشہ بی بی نے حکم دیا کہ ان کو قتل کر دیا جائے. انہیں بتایا گیا کہ نہیں یہ تو صحابی ہیں. فرمایا کہ ان کی داڑھی میں سے ایک ایک بال جو ہے وہ کھینچ دیا گیا. یہ تبری کی تاریخ ہے. اب تبری کی تاریخ کے متعلق دوسرے یہ فرقہ یہ کہتا ہے کہ یہ شیعہ سمپتھیٹک ہے. اب تاریخ کو اگر ہم یہ کہنا شروع کر دیں کہ یہ شیعہ باعث سے لکھی گئی ہے، یہ سنی باعث سے لکھی گئی ہے، تو آپ کس حد تک سمجھیں گے؟ آپ آگے چلے گئے. سو یہ ہے، میں سمجھتا ہوں اگر آپ اپنی تاریخ پڑھیں، خلفائے راشدین کے زمانے کو چھوڑیں، اموی خلافت کا زمانہ پڑھیں جس وقت یہ یزید نامزد کیا گیا ہے. اب مروان جو کوفے کا، مروان جو مدینے کا گورنر بن کے آتا ہے وہ کیا کہتا ہے؟ وہ کیسا استدلال پیش کرتا ہے جو کہ ایک طرح سے شیطانی استدلال ہے رحمانی کی بجائے. وہ کہتا ہے کہ
امیر المومنین معاویہ نے اپنے بیٹے یزید کو اپنا ولی عہد منتخب کیا ہے فالوئنگ دی ٹریڈیشن آف ابو بکر اینڈ عمر. ان کے بیٹے وہاں بیٹھے ہوئے تھے، وہ سوال اٹھاتے ہیں کہ انہوں نے اپنے بیٹوں کو تو منتخب نہیں کیا. اس کا جواب مروان دیتا ہے کہ ان کو کون روکنے والا تھا؟ اگر وہ چاہتے، وہ سمجھتے کہ اس قابل ہے، اب وہ اگر سمجھتا میرا بیٹا اس قابل ہے تو اس کو مقرر کر سکتا. عمر سمجھتا میرا بیٹا اس کو ہے، وہ کر سکتا تھا، کون روکتا تھا؟ لیکن یزید کو امیر المومنین سمجھتا ہے کہ وہ قابل ہے، اس کو مقرر کر دیا، جواب ہو گئے. تو یہ ہے شیطانی استدلال رحمانی کے مقابلے میں. جس طرح مولانا روم کہتے ہیں کہ ایک اعتدال شیطانی ہے، ایک اعتدال رحمانی ہے.